فرمایا ایسے ہوتے ہیں ایمان والے، ایسے ہوتے ہیں کہ جب نزع کا عالم طاری ہو اور زخموں سے چور چور ہو اور مٹی میں بدن لت پت ہو اور پانی دینے والا پاس کھڑا ہو اور کہ یہ پانی پی لو، یہ پانی پی لو، بس اتنا کہے اور آگے سے آواز آ جائے پانی، دوسرا زخمی بول اٹھے تو ادھر ہی چھوڑ دے، نہیں اس کو پلاؤ، وہاں گیا اس کو پلاؤ، تینوں نے اپنی جان قربان کر دی، اس کو پلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کو پلاؤ، لیکن پانی پہلے نہیں پیا، آج یہ جذبہ کہاں گیا؟ اگر یہ آج جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو حالات خطرناک سے خطرناک ہوتے جائیں گے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ مشکل حالات امت پر آئے ہیں، لیکن مشکل حالات میں مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں مہینہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ ایک کھجور یا آدھی کھجور پہ گزارا کر لیتے تھے، آگے نہیں جلتی تھی۔ کیا اس زمانے سے یہ امت نہیں گزری؟ شعبہ ابی طالب کا زمانہ اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل، معاشی بائیکاٹ ہو چکا تھا۔ صاحب فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ ایک کھجور دن کی ملتی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ بہت بڑی غذا ہم کو ملے، آدھی کھجور ہو گئی، کھجور ختم ہو گئی، ہم بعض مرتبہ ایک ایک دن کھجور کی گٹھلی منہ میں ڈال کے چوستے چوستے گزار لیتے تھے۔ یہ حالت بھی امت کی ہوئی ہے۔ قناعت، صبر، استقامت، اللہ سے دوستی اور بہتر مستقبل کی دعا اگر اس امت میں آ جائے تو مشکل حالات پھر آسانی کی طرف جا سکتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیٹیاں جب سلام کرنے کے لیے باپ کو آئیں، باپ دن کو کام کر کے گھر آیا تو ایسے منہ دوسری طرف کر کے سلام کیا اور بیوی سے پوچھا آج بیٹیاں منہ ادھر کر کے سلام کر دیں؟ فرمایا کھانے کو آج ان کا صرف روٹی اور کچا پیاز تھا، کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے تو اس لیے منہ دوسری طرف کرتے ہیں کہیں آپ کو سمیل نہ آ جائے۔ یہ امیر المؤمنین کی بیٹیاں۔ اور بیٹے کا حال کیا تھا؟ مدرسے گیا، سکول گیا، واپس آیا تو روتا ہوا آیا، چھوٹا سا بیٹا، اور امی سے کہنے لگا امی اب میں کل مدرسے نہیں جاؤں گا، میرے کرتے کے اوپر پیبند لگا لگا کے تو اب جگہ ہی ختم ہو گئی ہے، جب میں سکول جاتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں تو میرے ساتھی اور دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، میری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ماں ہی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کون سی ماں تھی کہ جس نے اپنا کروڑوں کا زیور اتار کے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیا تھا؟ شہزادی تھی، کوئی غریب عورت نہیں تھی۔ کہنے لگی اچھا انتظار کرو، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آئے تو کہنے لگی میں سارے دکھ، ساری غربت، ساری مشقتیں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن بیٹے کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک کاغذ لیا اور اپنے بیت المال کے خزانچی کو لکھا کیا آپ ایک مہینے کا وظیفہ مجھے ایڈوانس دے سکتے ہیں؟ ایک مہینے کا وظیفہ ایڈوانس دے سکتے ہیں؟ آج کے حکمرانوں کو دیکھیں کہ ایڈوانس پورا ملک ہی لے لیں پھر بھی صبر نہیں آتا۔ تو خزانچی نے دوبارہ اسی رقعے کے اوپر اس کی بیک سائڈ پہ لکھ دیا کیا آپ ایک مہینے کی زندگی کی مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے؟ اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس جب یہ جواب آیا نا تو پھر بیٹے کو پاس بلایا، پیار کیا، محبت کی، چہرے کو چوما اور کہا بیٹا اسی لباس میں کل مدرسے جانا، اور سر جھکا کے نہیں جانا، سر اٹھا کے جانا ہے۔ اور جب بچے مذاق اڑائیں گے تو ان سے یہ کہنا کہ میں غریب ہوں لیکن غربت تانے والی چیز نہیں، غربت فقر والی چیز۔ بچے کو یوں بہلا دیا۔ تو امت کے اوپر بہت مشکل حالات اس سے پہلے بھی آئے، لیکن اس وقت مومن ایمان کے لحاظ سے مضبوط تھا۔ آج ایمان کی سطح بالکل نیچے چلی گئی، جس کی وجہ سے مشتعل ہو کر لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور معاذ اللہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن خودکشی کرنے والا انسان کیا اکیلا ہی مجرم ہے؟ مجرم نہیں ہے، اکیلا مجرم نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے جو مجھے اور آپ کو تعلیم دی کہ 3 مرتبہ یہ کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ ڈر گئے کون مومن نہیں؟ حضور نے فرمایا جو خود سیر ہو کے کھا کے سوتا رہا اور اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپتا رہا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ اب سوچ لیں اپنے بارے میں، ہم سوچ لیں اپنے بارے میں کہ حضور نے کیا فرمایا۔ اور پڑوسی کتنا ہوتا ہے؟ 40 گھر کہتے ہیں ادھر ہوتے ہیں، 40 ادھر ہوتے ہیں۔ ہر محلے کا آدمی اگر اپنے 40 گھروں کی خبرگیری رکھے، اور ضروری نہیں کہ بہت زیادہ کوئی ان کو راشن خرید کے، حضور نے کیا فرمایا، تعلیم کیا دی؟ تم جب شوربے والا سالن پکاتے ہو نا تو 1 گلاس 1 کپ زیادہ ڈال دیا کرو، وہ کپ بعد میں پکنے کے بعد پڑوسی کے ہاں بھیج دیا کرو، صدقہ کر دیا کرو۔ 2 روٹیاں گھر کے اندر موجود ہیں، 1 روٹی کا صدقہ کرے گا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو کروڑوں کا صدقہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو تھی 2 روٹیاں۔ اس حساب سے اگر یہ امت چلے تو خوشکشی ہو نہیں سکتی۔ لیکن قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مجرموں کے صف میں کھڑے ہوں
کہ آپ کے محلے میں یہ ہوتا رہا، آپ کو دین تعلیم کیا دیتا ہے؟ جمعے کے دن اکٹھے ہو جاؤ، فجر میں اکٹھے ہو جاؤ، ظہر میں اکٹھے ہو جاؤ، عصر میں اکٹھے ہو جاؤ، مغرب میں اکٹھے ہو جاؤ، عشاء میں اکٹھے ہو جاؤ، عیدوں میں اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ 20 مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ جب اکٹھے ہو جاؤ گے تو تمہیں ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں پتہ چلے گا، ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں پتہ چلے گا۔ کوئی مجبور ہے، اس کی مجبوری دور کر دو، کوئی محتاج ہے، اس کی محتاجی دور کر دو، کوئی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کر کے اس کو بیماری سے نکالو۔ یہی تو مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے اکٹھا ہونے کا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ کے چلے گئے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ایسا نہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم اس ایمان پر آ جائیں کہ جس ایمان کا مجھ سے آپ سے تقاضا ہے، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اس طرح کا ایمان لاؤ گے جس طرح یہ ایمان لائے تم کامیاب اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تو پھر امید کی جا سکتی ہے اور غالب امید کی جا سکتی ہے اس معاشرے کو ہم پھر سے نا امیدی سے امید کی طرف لے آئیں گے، مایوسی سے امید کی طرف لے آئیں گے، غربت سے آسودہ حالی کی طرف لے آئیں گے۔ لیکن ہمت تو کریں، کوشش تو کریں، اپنا ذہن تو بنائیں اور دوسرے کا ذہن تو بنائیں۔ اس حالت میں صرف یہی راستہ باقی بچا ہوا، اس راستے پہ آ جائیں، کفایت شاری پر آ جائیں۔ خاص کر گھر کی خواتین ماؤں بیٹیوں کو میرا مشورہ ہے کہ فالتو سارے خرچے ختم کر دیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنا میک اپ کا خرچہ بھی ختم کر دیں۔ خامد بیچارہ 15 گھنٹے جب کام کر کے آئے گا اور آگے سے بل اتنا دیکھے گا تو اس کا میٹر گھومے گا، اس پر دباؤ آئے گا، وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوگا، وہ پریشانی کا شکار ہوگا، اور اوپر سے کفایت شاری اگر نہیں ہے تو وہ پریشانیوں کے اندر اتر کر گہرے کنویں کے اندر چلا جائے گا۔ کچھ عرصے کے لیے میک اپ کا سامان تھوڑا سا کر دیں، مؤخر کر دیں۔ اس کے متبادل میک اپ کا سامان میں بتاتا ہوں جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے مثل بے مثال۔ سجدوں کے عالم میں جو چہرے کے اوپر رونق آتی ہے نا، جو نور آتا ہے، آپ لاکھ پاؤڈر گھول گھول کے تھاپیاں لگاتے رہیں، ان تھاپیوں کے مقابلے میں جو سجدے کے اندر نور آتا ہے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ نماز کی طرف آئیں، تہجد کی طرف آئیں، سجدوں کی طرف آئیں، اضافی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اس طرف آئیں۔ اور ایک اور جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں آپ کی توجہ دلا کے کہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ 3 کام کم از کم کر لیں، ان میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ ایک کام یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے آتے جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا آسان ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقفے سے اپنا وظیفہ بنا لیں۔ دوسرا، جو ہی آپ بیڈ پہ جائیں، چارپائی پہ جائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 2 کام ہیں کو مشکل، اتنے آسان کام ہیں۔ اور تیسرا کام اگر آپ کر لیں، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ قریش 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کر کے بتایا کہ اللہ کے اس کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر یقین سے یہ سورت کوئی فجر اور مغرب کے بعد پڑھے گا، اگر وہ سونے اور چاندی کا محل بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، محل بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، بشرطے کہ ادھر سے نہ پڑھے، ادھر سے پڑھیں، یہاں سے پڑھیں، دماغ بازار میں نہ گھوم رہا ہو، اللہ کے دربار کے ساتھ میچ کر رہا ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کلام کے پڑھنے کے نتائج کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔